علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق ہے۔ ہماری گفتگو کا عنوان ہے پاکستان میں حال ہی میں نشر ہونے والا ایک ڈرامہ کہ جس کا نام تھا صنف آہن۔ اس ڈرامے کی رائٹر ہیں محترمہ عمیرہ احمد صاحبہ، اور اس کے ڈائریکٹر ہیں ندیم بیگ صاحب، اور پروڈیوسر ہیں ہمایوں سعید صاحب، ساتھ ہی ISPR اور ہمایوں سعید صاحب کی کمپنی سکس سگما۔ نشر کیا ہے اسے ARY نے۔ اس میں ایک کردار ہے کہ جو نبھایا ہے دنانیر مبین نے، کہ جو ایک کم سن بچی ہے، اور ان سے ہمیں ذرہ برابر کوئی شکوہ نہیں کہ عام طور پہ جو لوگ ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں انہیں نہیں معلوم ہوتی حتیٰ ہسٹری بھی اور اینڈ بھی، اور لکھنے والوں کا کیا ہدف ہے اور کیا ہو رہا ہے۔ لہٰذا کسی بھی اس میں اداکاری کرنے والے سے ہمیں ذرہ برابر کوئی شکوہ نہیں۔ ہاں اتنا کہا جا سکتا ہے کہ اگر بعد میں آپ کو محسوس ہوا ہو، تو کہیں بھی ایسی کوئی چیز محسوس ہو تو اس کو ڈیسنٹ طریقے سے آزادی بیان کے ساتھ کھل کے بیان کریں اور بتائیں اپنے بڑوں کو کہ ہماری یہ رائے ہے۔ تو کیونکہ ISPR اس میں شامل ہے تو سب سے پہلے ہم توجہ دلائیں اہل بیت علیہم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں کی کہ یہ ہماری گفتگو ہے نصیحت کے عنوان سے، لہٰذا کوئی بھی ان افراد کے خلاف سخت زبان استعمال نہ کرے، کہ کسی قسم کا علم اینڈ قسم کا یا غیر مذہبی قسم کا ریئیکشن نہ ہو، خصوصاً پاک آرمی کے خلاف۔ آرمی کے افراد پر علمی اعتراض کرنا الگ بات ہے، لیکن ایسی کوئی بات کہ جس سے پاکستان آرمی کی من حیث الفوج اور آرمی توہین ہو، اور لوگوں کے دل میں جو احترام ہے آرمی کا وہ کم ہو، یا یہ کہ خدا نخواستہ ان کے دل میں بغض کو بڑھایا جائے پاک آرمی کے خلاف، تو یہ قطعاً جائز کام نہیں ہے۔ لیکن افراد پر علمی اعتراض ہو سکتا ہے۔ جب ISPR کا نام آیا تو ممکن ہے کہ جو فضا چل رہی ہے اس وقت کے جو مناسب نہیں ہے کہ پاک آرمی کے خلاف گفتگو ہو جرنلی، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سمجھا جائے کہ ہم بھی یہی چاہ رہے ہیں، تو ہم نے اس کو بہت پہلے ہی سب سے پہلے ہی واضح کر دیا۔ اب ہم توجہ دلائیں کہ انڈیا میں بھی فلم میں اور اسی یعنی تقریباً رائٹرز ہوں یا ڈائریکٹرز ہوں یا پروڈیوسر ہوں وہ یہ کام کر رہے ہیں، تو پاکستان میں کہیں یہ کام نہ ہو۔ مثال کے طور پر یورپ میں اینٹی سیمیٹزم کا سلسلہ ہوا، اس میں شیکسپیئر بھی شامل ہوئے، اور تھیٹر والے، اسٹیج والے، اوپرا والے، پھر بعد میں 90s میں فلموں والے بھی شامل ہوئے۔ بالکل یہی کام انڈیا میں ہو رہا ہے مسلمانوں کے خلاف، اور یہی کام بعض رائٹرز نے جاسوسی ناولز وغیرہ کے ذریعے سے کیا شیعوں کے خلاف، اور اب یہ محسوس ہو رہا ہے کہ شاید، ابھی بھی ہم آپ پر سوء ظن نہیں کر رہے، شاید یہ کام ٹی وی کے ڈراموں سے بھی ہو، جیسا کہ اس ڈرامے سے محسوس ہوا۔ تو سب سے پہلے تو ظاہر ہے کہ رائٹر سے سوال ہوگا کہ آپ نے ایسا نام کیوں منتخب کیا، جبکہ ہم چیلنج کر سکتے ہیں کہ یہ نام خالصتاً شیعوں ہی میں ہے۔ اب یہ چیلنج جو ہے 99.90% کہا جا سکتا ہے کہ نام خالصتاً شیعوں میں ہے نام۔ پھر آپ کو اگر کوئی فنی کردار دکھانا تھا تو الگ بات ہے، آپ نے اس لڑکی کو چور بھی دکھا دیا، منافق بھی دکھا دیا، دھوکے باز بھی دکھا دیا، آخر میں آپ نے دم اور درود کے نام سے کاغذ کو آگ میں بھی ڈلوا دیا۔ تو ان چیزوں پہ ہم ڈسکشن کریں گے، لیکن ہم بتاتے چلیں کہ یہ کام قطعاً مناسب نہیں ہیں۔ اگر یہ جان بوجھ کے ہوئے تو بہت زیادہ قابل مذمت ہیں، نادانی میں ہوئے تو اچھے رائٹر سے یہ نادانی نہیں ہونی چاہیے۔ ہم آپ کا عذر بھی قبول کریں گے، آپ ہماری بہنوں کی طرح ہیں، دوبارہ یہ کام نہ ہوں، اور نہ ہوں سے مراد ظاہر نصیحت ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ لیکن ہاں، اگر کچھ مومنین اس قسم کے کاموں کے بعد کوئی لیگل ایکشن لینا چاہیں تو بالکل لینا چاہیے، تاکہ لوگ اپنے کام کو فوکس کریں اور حد و حدود میں رہیں۔ ہمارے کچھ جاہل لوگ بھی کہیں گے کہ مولانا ڈرامے کو ڈسکس کر رہے ہیں، تو ہم ڈرامے تو یہ ابھی ڈسکس کر رہے ہیں، اس سے پہلے ہم فلم بھی ڈسکس کر چکے ہیں جو جیو کی تھی، جس کا نام تھا بول، اور اس پر خود ہم نے علماء کو بتایا تھا کہ ہمیں ابھی پتہ چلا ہے، فلم نشر ہونے سے پہلے ہی پتہ چل گیا تھا کہ اس میں شیعوں کا نام لے کے کھل کے توہین کی گئی ہے۔ اور جب ہم نے احتجاج کیا جیو کے دفتر کے پاس، تو اس دن صومالیہ کے قزاقوں نے جو پاکستانیوں کو یرغمال بنا لیا تھا وہ رہا ہو کے آ رہے تھے، اور پورا میڈیا گیا ہوا تھا وہاں پر۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی کام ہمارے خلاف یا مذہب یا مکتب کے خلاف ہو رہا ہے تو اس کو ہم پہلے مرحلے میں نصیحت کریں، اور پھر اس کے بعد جو بھی ملک کے قوانین ہیں ان کے مطابق،
اور پھر بعد میں انٹرنیشنل قوانین کے مطابق بھی، اور یا جو انٹرنیشنل تنظیمیں ہیں فلموں اور ڈرامہ وغیرہ سے ریلیٹڈ، ان سے بھی ایک کانٹیکٹ کریں اور اس کے بعد جو ہے ان مسائل کو حل کریں. لیکن فی الحال ہم صرف نصیحت کر رہے ہیں. اس ڈرامے کے کچھ کلپ آپ کے سامنے ہم پیش کرتے ہیں اور بعد میں گفتگو کریں گے. سب سے پہلے آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے سدرہ بطول، اور بعض دفعہ اس میں سیدہ سدرہ بطول بھی کہا گیا. سیدہ سدرہ بطول. اب ایپیسوڈ نمبر 4 آپ کے سامنے ہے، جس میں وظیفے کا ذکر ہے اور اس کے بعد ناکامی دکھائی ہے، یعنی اس وظیفے کا کوئی نتیجہ نہیں ہے. امی نے ہر چیز کے لیے وظیفہ دیا تھا نا، وہی کر رہی ہوں. دیکھنا اتنی آسانی سے پار کر لوں گی، لیکن میں اس پہ چڑھوں گی کیسے؟ میں نہیں کر سکتی. اب آپ کے سامنے ہے ایپیسوڈ نمبر 12. اس میں جو کرسچن لڑکی ہے وہ اپنے آپ کو اقلیت شو کر رہی ہے، اور جب اقلیت شو کر رہی ہے تو وہیں پر لا کے اس لڑکی کو دکھایا گیا ہے، اور یہ کوشش کی گئی ہے کہ جیسے شیعہ بھی یہاں کی اقلیت میں ہیں. امی، پی ایم اے آنے سے پہلے میرے دل میں بہت سارے خدشات تھے، وہی سارے خدشات جو ایک مائنورٹی کو ہوتے ہیں. پھر آپ کے سامنے ہے ایپیسوڈ نمبر 13 کہ جس میں وہ منت کا ذکر کر رہی ہے، اور سب اس کو تعجب سے اور عجیب نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں. میں بھی کر لوں گی، منت مانگی بھی ہے میں نے، انشاءاللہ میں بھی پاس کر لوں گی. پھر آیا گیا ہے کہ یہ لڑکی جو ہے وہ انتہائی ڈرپوک ہے اور سب سے دعا کا کہہ رہی ہے، اور اس کو یقین ہے کہ میری موت واقع ہو جائے گی. اور پھر وہاں پر اس کو چور دکھایا گیا ہے. اب یہاں پر لڑکی فنی نہیں ہے، یہ چور بھی ہے. اسٹڈی ٹیبل پہ نا وصیت لکھ کے رکھی ہے، وہ ضرور پڑھ لینا. تمہاری جو چیزیں غائب ہوئی تھی نا، ان کے بارے میں بھی میں نے اس میں لکھا ہے سب کچھ. اتنے گناہوں کے بعد نا مرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بہتر ہے زندہ رہو، تھوڑی نیکیاں کمانے کی کوشش کرو تاکہ سیدھی جہنم میں نہ لینڈ کرو. مجھے پہلے ہی شک تھا میری چیزیں تم ہی اٹھا رہی ہو. ایپیسوڈ نمبر 22 میں جو ہے وہ وظیفوں سے ستاروں پہ آنے کا ذکر ہے. وظیفوں سے سیدھا سیدھا تم ستاروں پہ آ گئے ہو. اب ایپیسوڈ نمبر 22 میں کہا جا رہا ہے کہ وظیفے دم درود تبھی کام آتے ہیں جب ہاتھ پاؤں ہلاؤ. تو یہ تو بات صحیح ہے، لیکن یہ دیکھیں جس طرح سے کاغذ پھینکا جا رہا ہے، کام تاثر جو اس سے ملے گا کسی کو کہ یہ ساری چیزیں بیکار، ان کو جلا دو. وظیفے دم درود وہ تبھی کام آتے ہیں جب آپ ذرا ہاتھ پاؤں ہلاؤ، تھوڑی سی مشقت کرو. تو اچھا، وظیفے سے کیا مراد ہے؟ ظاہر ہے کہ آیات کو پڑھنا کسی خاص تعداد میں. دم سے کیا مراد ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی فرماتے تھے سورہ معوذتین، یعنی قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، امام حسن امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کے لیے پڑھتے تھے. تو دم یعنی قرآن مجید کا ایک ورد برکت کے لیے، اور درود کے معنی ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اب اس کو آگ میں ڈالنے کا جو ہے وہ کیا تصور دکھایا ہے؟ صرف یہ کہا جاتا تو بہتر ہے کہ دعا کرنی چاہیے، اور دعا کے ساتھ ساتھ حرکت کرنی چاہیے، اور توکل کرنا چاہیے اس طرح سے کہ توکل کے ساتھ ساتھ کچھ کیا جائے. لیکن ہاں، ساتھ میں یہ بھی بتانا چاہیے کہ بعض دفعہ ہم صرف دعا کر سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے. مثال طور پر کوئی مریض بیمار ہو اور ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہو، صرف ہم دعا کر سکتے ہیں. سمندر میں ڈوب رہے ہوں، صرف دعا کر سکتے ہیں. تو عموماً زندگی میں دعا کے ساتھ ساتھ حرکت بھی ضروری ہے، محنت بھی ضروری ہے، لیکن ساتھ میں یہ بتانا چاہیے کہ بعض دفعہ ہمارے پاس دعا کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، اور اس وقت بھی ہمیں دعا کرنی ہے. اور جرنلی ڈراموں کے ذریعے سے وظیفوں اور دم درود کا اس طرح سے مذاق بنانا بالکل ایک غیر مناسب کام تھا. تو ہمارے خیال میں ان چیزوں کا کوئی جواب نہیں ہے، اور یہ ایک فنی کردار نہیں تھا، بلکہ ایک احمق کا، اور ایسے احمق کا کہ جو ساتھ میں منافق بھی تھا. اور پھر اس کا نام سیدہ سدرہ بطول رکھنا بلا شک یہ ایک مذہب اور مکتب پر تقریباً ایک حملہ مانا جائے گا. اور پھر ہم عرض کریں کہ دوبارہ اس قسم کا کام نہ ہو. کوئی ظاہر ہم دھمکی نہیں دے رہے، بتا رہے ہیں کہ ماحول کو خراب نہ کریں، اور وہ کام نہ کریں کہ جو انڈیا کے رائٹر اور پروڈیوسر کر رہے ہیں جرنلی وہاں کے مسلمانوں کے لیے. اور وہاں کے مسلمانوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ جس طرح سے آج وہ ان ہندو شدت پسندوں سے مشکلات دیکھ رہے ہیں، یہ مشکلات ان کے متشددوں سے اہل بیت اور ان کے چاہنے والے صدیوں سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں. اس کے بعد بھی ہم لوگوں نے نہ علم چھوڑا اور نہ ہی اپنے کلچر کو چھوڑا. دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالی
یہ جنہوں نے ڈرامہ سیریز بنائی پوری، یہ لوگ اپنے کام پر نظر ثانی کریں اور ہماری باتوں کو یہ نہ سمجھیں کہ ہم انہیں تنگ کر رہے ہیں، بلکہ ایک برادرانہ نصیحت کر رہے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے اور انسانیت کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق